بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 889، سوال نمبر 268 اور اس کا جواب۔ امت محمدیہ کی خصوصیت جبراً قسم لینا، سوال نمبر 269 اور اس کا جواب۔ قسم کا کفارہ اور اس کے مسائل، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سوال نمبر 268۔ ہم 50 سال سے الحمدللہ تبلیغی کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج کل تبلیغ کے بزرگوں نے عالمی شورا کے نام سے علیحدہ سے گروپ بنا لیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور نظام الدین مرکز نہ جائیں۔ قسط والے بھائی، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، اس لیے کہ آپ ہر چیز کو کتاب اور سنت اور سیرت کے دلائل سے پیش کرتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ عمومیت کو اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے دعوتی مسائل میں ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اس سنگین معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اہل گجرات، الہند۔ جواب: ہر دانشمند جانتا ہے کہ دعوتی کام اور تبلیغی محنت کی غرض اپنی اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں 100% دین کو زندہ کرنا ہے اور ہر انسان کو دعوتی محنت پر کھڑا کرنا ہے، اس لیے کہ دعوتی کام اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ قرن اول سے لے کر آج تک ہر دور، ہر علاقے میں دینی دعوتی کام ہوتا رہا ہے اور دین کی سلامتی کا بندوبست اسی طرح چلتا رہا۔ کوئی دور دعوتی کام سے خالی نہیں رہا۔ ہمارے اس دور میں دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت چل رہی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ محنت اجتماعی شکل اختیار کی ہوئی ہے اور سیرت طیبہ کے اسلوب پر گامزن ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور الحمدللہ ساری دنیا میں کام ایک مرکز اور ایک امیر کی اطاعت میں اجتماعیت کے ساتھ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر کس و ناکس آدمی اس محنت میں لگتا ہے، اس محنت کو کرنے کی بتائی ہوئی ترتیب ہر وقت لگاتا ہے تو اس سے یہ محنت سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی سمجھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ حق کا ساتھ دینا اور جمع رہنا، اور یہ بات بھی شروع ہی سے واضح ہے کہ اسلام نام ہے محفوظ وحی کا، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور فکر اسلامی نام ہے دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، عبادات اور معاملات کا، اور یہ بھی حقیقی بات ہے کہ اسلام کو سمجھنے، سمجھانے اور اسے پھیلانے میں انسانی ذہن کی کوششوں کا بڑا دخل رہا ہے۔ چونکہ یہ فکریں انسانی ذہن کی ترتیب دی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے یہ انسانی فکریں کسی بھی طرح سے وحی الہی کی طرح محفوظ نہیں ہو سکتی۔ غلطی ممکن ہے اور غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ایک مفکر غلطی کرتا ہے تو جلد ہی کوئی دوسرا مفکر اسے محسوس کر لیتا ہے اور اس کی اصلاح کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی حاکم، امیر، قاضی، مفتی، مجسٹریٹ اپنے فرض منصبی میں اسلامی لائن سے غلطی کر بیٹھتا ہے تو صحیح الخیال نقطہ چین اس پر گرفت کرتے ہیں اور ترتیب دعوت و قضائیت درست ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ امت غلطی اور غلط راہ پر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اہل علم و دعوت کافی حساس ہوتے ہیں، تعلیم و تلقین اور مذاکرے کے ذریعے حق اور انصاف کی آواز بلند کرتے ہیں، اور چونکہ یہ امت آخری رسالت کی علمبردار ہیں، اس لیے جب بھی یہ سیدھے راستے سے ہٹتی ہیں تو قدرت اسے درست کر دیتی ہے، اور مصلحین دین کی خدمت ہمیشہ سے کرتے ہی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ وَهُمْ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتی ہے۔
اس تمہید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے تعلیمی، تبلیغی، تہذیبی، سیاسی تاریخ میں غلطیوں کا وجود کوئی انوکھی بات نہیں۔ انوکھی بات تو یہ ہوگی کہ ان غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے اور ان غلطیوں کے اثرات کو زائل کرنے اور ان سے نمٹنے کے بجائے صلح کل اور تسامح اور مصلحتوں کو اپنانے کی حماقت کی جائے۔ ہمارے شورائی ساتھیوں سے یہی اجتہادی غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے موجودہ ترتیب دعوت جو عین سیرت طیبہ کے موافق عمل پیرا ہے اس کے مقابل سیحونی ترتیب قائم کی اور بغیر امیر کے شورا بنا ڈالی اور لینن اور اسٹالن کے طریقے حکمرانی کو عمل میں لایا کہ ہر آدمی کو بڑا بننے کا موقع ملنا چاہیے، اس لیے امیر کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ امیر ساری زندگی بھر امیر ہی رہتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امیر نہیں بن سکتا۔ یہی الفاظ رہے کمیونسٹ نظام کو چلانے والوں کے، لہٰذا امیر والی اجتماعیت کو توڑ دو اور ایک بغیر امیر کی شورا بناؤ اور بدل بدل کر فیصل اس نظام کو چلاتے رہے، اور اس ذہنی آوارگی والی جماعت کا نام عالمی شورا یعنی ورلڈ کاؤنسل رکھا۔ ہمارے محققین میں ڈاکٹر علامہ حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآبادی ثم پیرس نے کمیونزم اور اس کے منشور کے عنوان پر مختلف بیانوں میں سیر حاصل روشنی ڈالی۔ اس بغیر امیر کی شرائعیت کے نظریے نے قرآن اور حدیث کی بیان کردہ تقریباً 400 آیات اور سینکڑوں احادیث کو ناقابل عمل بنا کر رکھ دیا۔ سیدھے سادے لوگ ان شرائعیت والوں کی محبت میں جانے انجانے طور پر پھنس کر رہ گئے، لیکن اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہوا کہ قسطوں نے شرائعیت کی بطلان کو اور امارت کے نظام کی حقانیت کو واضح کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ آج ساری دنیا کے 99.99% تبلیغی ساتھی امارت والی ترتیب دعوتی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ گجراتی دوستوں کی طرح رائیونڈ، ککرائل اور ساری دنیا سے لوگ پوچھ کر مطمئن ہو کر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بقول بزرگ علماء کرام کے کہ قسطوں سے پہلے لوگ دعوتی کام کو عظمت اور محبت میں انجام دیتے تھے، لیکن آج علم اور بصیرت کی روشنی میں انجام دیتے ہیں، جس کی بڑی برکت یہ ہوئی کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام بھی سال سال کی جماعتوں میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلص کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ اہل گجرات نے تو دعوتی کام میں زندگیاں کھپا دی، صلاحیت اور دولت، عیش و عشرت کو قربان کر کے ساری دنیا میں دعوتی کام کو متعارف کروایا اور دنیا بھر کے ملکوں میں دعوتی کام کی رکھوالی کی۔ ان قربانیوں کو کوئی منصف مزاج والا تبلیغی کبھی نہیں بھلا سکتا۔ دو ہی تو قومیں تھیں جنہوں نے دعوتی کام پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا، ایک میواتی، دوسرے گجراتی۔ سبق پھر یاد کر اپنی امانت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام قوموں کی امامت کا۔ اللہ کرے ہمارے دل کی یہ کڑھن بارگاہ الہی میں قبول ہو اور آپ احباب اپنے مرکز نظام الدین کو جانے والے بن جائیں۔ جواب ختم ہوا۔ امت محمدیہ کی خصوصیت دنیا کی ساری قومیں اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس امت محمدیہ کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ امت وہ محنت کرے کہ جس سے عبادت کرنے والے وجود میں آئیں، مگر ایسا ہوا نہیں، جس کی وجہ سے انسانیت اللہ سے دور ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ اب چونکہ انسانی خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانے، اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، اس کے گن گائے۔ امت مسلمہ جو پیشہ ور رہبر تھی اور جو آسمانی ہدایت کے علم سے 100% واقف تھی، وہ اپنا فرض منصبی چھوڑ کر بنی اسرائیل کے عباد اور زہاد کی طرح عبادت اور ریاضت پر قناعت کر بیٹھی اور نبیوں والی عمومی دعوتی محنت کو چھوڑ بیٹھی اور اس اولاد آدم علیہ السلام کو ان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف نہیں بلایا
اور نہ ہی انہیں اللہ کی بڑائی سمجھائی اور نہ ہی اللہ کی بندگی کے طریقے سکھائے اور نہ ہی انہیں اپنے مقصد زندگی یعنی عبادت اور دعوتی کام سے متعارف کروایا۔ انجام کار یہ انسانی آبادی شجر حجر سورج چاند ستاروں اور آگ کو پوجنے لگ گئی اور اس میں سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب اور نظریات کے خلاف جسے بھی دیکھا اور پایا اسے اپنا جانی دشمن سمجھا اور اس کے جانی دشمن بن گئے۔ اور شیطان نے انہیں یہ بات سجھائی کہ جو لوگ ایک اکیلے رب کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں وہ تمہارے اول نمبر کے دشمن ہیں، تم ان سے سخت دشمنی نبھاؤ یہاں تک کہ وہ تمہارا وطن چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر واپس تمہارے مذہب میں لوٹ کر آ جائیں۔ پیغمبروں کو اسی طرح سے دھمکایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی اور انہیں آری سے چیر کر دو دو ٹکڑے کر دیا جاتا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا، انہیں ملت کفر میں واپسی پر اکسایا جاتا، لالچ دی جاتی، دھمکی دی جاتی، زد و کوب کیا جاتا، قید کیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ امر بالمعروف یعنی دعوتی کام پر جمے رہنا جیسا کہ جمنے کا حق ہے۔ باقی رہا دشمن اور اس کی طاقت اور اس کی چالیں تو اسے تم اللہ پر چھوڑ دو۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ ترجمہ، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ وعدہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ جبراً قسم لینا، ہمارے ملک میں حکام جبر و تشدد کر کے ہم سے اللہ کی قسم لیے ہیں کہ ہم اپنے نظریات اور جماعت کو چھوڑتے ہیں، اور ہم نے قسم بھی اٹھائی اور اعلان بھی کیا، ازروئے شرع متین ہمارا یہ عمل قابل معافی ہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنے نظریات پر دوبارہ قائم رہ سکتے ہیں اور کیا ہم اپنی جماعت کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں؟ بینوا وتؤجروا۔ جواب، احکام شرعیہ میں ہر کام کی روح اور اصل خلوص دل سے کی گئی نیت اور ارادہ ہے۔ جبر و تشدد کی وجہ سے کی گئی نیت، قسم اور عمل کی کوئی قیمت، وقعت اور اہمیت نہیں، اس لیے کہ مجبور پر کوئی گرفت نہیں۔ فرمان الہی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔ فائدہ، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے، مثلاً اس سے کہا جائے کہ اللہ رسول کو گالیاں دے یا اسلام کو برا کہے، مگر وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کرے، یعنی گالیاں دیوے یا اسلام کا انکار کرے، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ شخص کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ ہی دیگر احکام کفر اس پر لاگو ہوں گے۔ تفسیر قرطبی، تفسیر فتح القدیر۔ فائدہ، دنیا کے اکثر ممالک میں یہ فرعونی نظام جاری ہے کہ مار پیٹ، جبر و تشدد کے ذریعے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان با اقتدار لوگوں کے مفادات کے حصول میں ان کا ساتھ دیں۔ عوام تو عوام، مجسٹریٹ اور عدلیہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سب جگہ کا یہی رونا ہے، اس لیے کہ انہیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ قانون کا ڈر ہے۔ حق اور باطل کا معیار کتاب اور سنت، صدق و صفا پر نہیں بلکہ افراد کی قوت اور طاقت پر موقوف ہے۔ مثل مشہور ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مجبور، مقہور اور مغصوب افراد پر کوئی گرفت نہیں، چاہے وہ قسم دلائے جائیں یا کفر کروائے جائیں، یقیناً وہ مسلمان ہیں، انہیں اختیار ہے کہ جو حق اور سچ راستہ ہو اسے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فائدہ، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان مجبور اور مقہور لوگوں کو اپنوں سے دور نہ کریں، انہیں معاف کریں۔
قسم کا کفارہ مسئلہ، اگر قسم کھانے والے کا دل مطمئن نہ ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ راستہ تجویز فرمایا ہے کہ وہ کھائی ہوئی سچی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم ان قسموں کو مضبوط کر دو۔ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جو اس پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسم کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دعوتی کام پر کھڑا فرمائیں اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب